ایک غریب شخص تھا جو رکشہ چلایا کرتا تھا۔ وہ رکشہ چلا کر بڑے مزدوری کر کے لوگوں کو بیٹھا کر کھینچتا اور کھینچ کر لاتا لے جاتا اور چند پیسے ہوتے گھر میں لاتا، حلال رزق کھاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، غریب شخص رکشہ لے کر نکلتا ہے صبح اور دوپہر تک آدمی کو کھینچ کھینچ کر لے جاتا ہے، لیتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ پھر دوپہر کا وقت ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، وہ گھر پہ آتا ہے۔ پھر وہ آ کر وائف سے کہتا ہے کہ میں بڑا تھک گیا ہوں، بھوک بھی لگی ہے، کچھ ہو تو کھلاؤ۔ چنانچہ وہ وائف بھی نیک تھی، پارسا تھی، جو حلال تھا اس نے حرام کا کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا اور کا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ جو حلال میسر ہوتا وہی سوکھا روکھا جو بھی ہو وہ کھا لیتی، بنا لیتی۔ اس دن ہوا یوں کہ صرف دال اور روٹی بنایا، اور وہ دال بھی سادہ سودی دال، اس میں کوئی بگارا نہیں، کوئی بہترین سے فرائی نہیں، اس کو لا کر دے دیا۔ وہ غریب شخص دیکھ کر ناک منہ چڑھایا۔ اس واقعے کو عورت ضرور سنے، بڑا غور سے سنے، اور خاص کر وہ لوگ جن کے شوہر لگتے ہوں کہ بڑے خراب ہوتے ہیں، انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ واقعے کے اندر بڑا اہم نقطہ ہے، ایک دو نقطے میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ غریب شخص جب دیکھتا ہے کہ سادہ سودی دال ہے تو منہ ناک چڑھا لیتا ہے، کہتا ہے کہ وہ میری بیوی، میں آدمیوں کو کھینچتا ہوں، طاقت لگتی ہے، کچھ اچھا کھلایا کرو تاکہ میں کھینچ کر آدمیوں کو لے کر جاؤں تو پیسے زیادہ کما سکوں۔ وہ عورت بیچاری نیک تھی، وہ کہتی ہے کہ سنو، اللہ نے جو حلال میسر کیا ہے اسی پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں کئی دن تک پیٹ میں پتھر باندھتا تھا۔ اب عائشہ فرماتی تھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ تو عورت کہتی ہے، پارسا تھی، نیک تھی، وہ شوہر کو سمجھاتی ہے کہ کم سے کم تمہیں دال روٹی تو میسر ہو رہے ہیں، ہمارا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بھوکے گزار لیا کرتے تھے، ہم انہی کے نام لیوا ہیں مگر سادہ کھانے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ بات اس غریب کو سمجھ میں آئی، وائف نے اسے سمجھایا اور فوراً سمجھ گیا اور وہ کھانا شروع کر دیا۔ الحمدللہ کہہ کر کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس واقعے سے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرتے رہیں، اور نیچے والے کو دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس سے نیچے والے کو دیکھیں کہ اللہ نے فلاں کو تو وہ بھی نہیں نصیب ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کھانے کے لیے جو ترس رہے ہیں، اللہ نے کم سے کم سوکھا ہی صحیح، اللہ نے ہمیں کھانے کو تو دیا ہے۔ وہ عورت وہی سمجھاتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت اگر نیک ہو، پارسا ہو، تو شوہر کیسا بھی ہو اسے سمجھایا جا سکتا ہے، جس طریقے سے اس پارسا عورت نے، نیک عورت نے آسانی سے سمجھا دیا۔ اسی طریقے سے میں اپنی تمام ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے شوہر نک چڑھے ہیں، تھوڑے غصے میں آتے ہیں، انہیں احادیث مبارکہ پڑھو، سمجھاؤ۔ ایسا نہیں کہ لڑ جھگڑ کے کام ختم ہو جائے گا، لڑنے سے بات بگڑے گی، سمجھاؤ گے تو بات بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ خوش رہنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مل جل کر رہنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔